یاد رکھیں انسان کے دل میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت، جس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہے بنا لے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا گناہوں کی عادت پڑ گئی، یہ چھوٹتا نہیں ہے، اس لیے نہیں چھوٹتا کہ عادت ڈال لی ہے۔ چھوڑنے کی عادت ڈالو تو چھوٹنے کی عادت پڑ جائے گی، چھوڑنے کی عادت ڈالو گے آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دو، چھوٹنے کی عادت پڑ جائے گی۔ ایک نسخہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو گناہ کی عادت چھوٹتی کیسے ہے، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اور یہ نسخہ تجربے پر مبنی ہے، صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہے، ہوائی باتیں نہیں ہیں، قرآن حدیث سے بھی ثابت اور تجارب سے بھی ثابت ہے۔ اپنے تجربے بتا رہا ہوں۔ ایک نسخہ، جب گناہ، دیکھو شیطان جو گناہ کرواتا ہے نا، وہ کیوں کرواتا ہے؟ وہ یہ سوچ کے کرواتا ہے کہ اب تو یہ گناہ کر لے پھر توبہ کر لینا، ایک دفعہ حسرت نہ رہے نا، تاکہ یہ مزہ میری زندگی سے رہ نہ گیا ہو۔ ایک صاحب یورپ گئے، کبھی انہوں نے نائٹ کلب نہیں دیکھے تھے، مجھے خود بتا رہے، کہہ رہے میں نے کہا ایک دفعہ نائٹ کلب کا ایک چکر ضرور لگاؤں گا میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ حسرت نہ رہ جائے کہ نائٹ کلب نہیں دیکھے تھے کیا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نائٹ کلب میں ایک چکر لگانے کے بعد یہ حسرت، کہہ رہے کچھ کروں گا نہیں میں نے کہا پھر یہ حسرت رہ جائے گی کہ کچھ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، کیا خیال؟ زنا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، شیطان یہ برگلائے گا۔ پھر اگر زنا کر لیا تو زنا کے تو ہر روز نئے مزے ہیں، زنا کے تو ہر روز نئے مزے، ہر روز شکل تبدیل، شیطان پھر اور برگلاتا رہے گا۔ میں نے کہا تجربوں 20-25 سال نکل جائیں گے، اس کے بعد جب بڑھاپا آئے گا تو کسی تجربے کے قابل نہیں رہو گے، پھر جو ہے نا اللہ کہے گا، اور پھر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق بہت مشکل سے ملتی ہے، یہ بتا دوں۔ پھر کہیں گے تو بوڑھے میں توبہ، بوڑھا آدمی بہت مشکل سے توبہ کرتا ہے، وہ جو کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے، بوڑھے نے اگر گناہ چھوڑا ہوا ہے، کسی مخصوص کے بارے میں بدگمان ہونا جائز نہیں ہے، کوئی بھی کبھی بھی توبہ کرے قبول ہے، لیکن عام طور پہ اگر بوڑھے سے گناہ چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے وہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتے، اگر اللہ اس میں صحت لوٹا دے نا، صحت لوٹا دیں، پھر پتہ چلے گا کہ وہ توبہ پر قائم ہے یا نہیں۔ تو توبہ تو دل کی بات ہے نا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی صحت واپس آ جائے گی۔ جیسے ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا، ڈوبنے لگا، لوگوں نے کہا وہ منت مان لے کہ اتنی دے کے اللہ کی راہ میں دوں گا تو شاید بچ جائے۔ اس نے کہا وہ منت نہیں، تیر کے نکل آؤں گا میں باہر، ٹھیک ہے نا، میں خام میں دیگیں دینی پڑیں گی۔ تو بہت سمجھایا لوگوں نے، باللہ جب اس کو یقین ہو گیا اب تو مر ہی رہا ہوں، نہیں بچتا، تو اس نے کہا اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو 2 دیگیں تیرے نام پہ میں صدقہ کروں گا۔ ایک دم ایک لہر آئی، اس کو اٹھا کے باہر، جیسی باہر نکلا کہتے کیڑی دیگ، کون سی دیگ؟ ایک دم دوسری لہر آ کے اندر واپس، کہہ رہے بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کھارے چاول کی یا میٹھے چاول، پوچھنے تو دو کم از کم، پوچھنے بھی نہیں دے رہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے نا، قرآن بتاتا ہے جب مصیبت میں پڑتے ہو سب خالص اللہ کو پکارتے ہو، قرآن کہتا ہے توبہ بھی کرتے ہو، گناہوں کو لات مارنے کا عزم بھی کرتے ہو، جب تمہیں طوفانی موجیں چاروں طرف سے گھیر لیں، زلزلے میں پھنس جاؤ، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دو، دعوا اللہ مخلصین لئن انجیتنا صالحا لنکونن من الصالحین۔ اے اللہ اگر تو نے اس عذاب سے نجات دے دی، میں گناہوں کے قریب نہیں پھٹکوں گا، ضرور بھی ضرور میں صالح لوگوں کی زندگی گزاروں گا۔ فلما نجاہم فمنہم مقتصد، فرمایا اگر ہم نجات دے دیں، منہم من تبعیض کے لیے بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح اعتدال پہ قائم رہتے ہیں۔ آگے دھمکی دی، یا ایھا الناس، اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم، تم جو ہمارے خلاف بغاوتیں کر رہے ہو نا، معاہدے کرتے ہو، مصیبت میں پڑ گئے، پھر مصیبت سے نجات دیتے ہیں، دوبارہ پلٹ جاتے ہو، پھر مصیبت نہیں آتی، پھر موت تک ہم تمہیں گناہوں میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو جو تم نے معاہدہ توڑ کے بغاوت کی ہے، انما بغیکم علی انفسکم، اس بغاوت کا نقصان تم اپنے خلاف کر رہے ہو، یہ بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ متاع فی الدنیا، سورہ یونس کی آیات ہے، کیسی پیاری آیات، متاع فی الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھا لو گے تھوڑے دن، اور بار بار نہ زلزلے آئیں گے، بار بار نہ طوفانی موجیں تمہیں گھیریں گی، بار بار نہ موت کے منہ میں جاؤ گے۔ ایک دفعہ گئے تھے، توبہ کر کے واپس آ گئے، اچھی بات ہے، توبہ کر کے واپس آ کے قائم رہے، اچھی بات، اگر دوبارہ بدل گئے، دوبارہ یہ تمہیں دھمکیاں نہیں ملیں گی خدا کی طرف سے، یہ بھی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، لہذا تھوڑے دن کا نفع اٹھا لو گے، ثم الینا مرجعکم، پھر لوٹ کر ہمارے ہی طرف آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، تمہاری ان بدماشیوں پر اور ان بغاوتوں کی تمہیں ہم خبر دے دیں گے، بتا دیں گے تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ تو میرے بھائی میں ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جب گناہ، شیطان کیا کرتا ہے، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ کر لو، اور دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو دل میں خلجان، خارش رہے گی، سکون برباد ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہونے دو برباد، سکون برباد کرنے کا ہی تو ثواب ہے،
سکون برباد کرنے پہ تو اللہ راضی ہوتا ہے, اسی پہ تو اللہ خوش ہوتا ہے. ایک نوجوان کو ایک عورت نے زنا کی دعوت دی, ایسے تنہائی, یہ سچا واقعہ ہے, ایسی جگہ پر جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا. یہ نوجوان کیا کرتا, پوری رات اپنی جو ہے نا وہ انگلی موم بتی چراغ میں لے کے جاتا اور باہر نکال دیتا, پوری رات تڑپتا رہا. صبح اٹھتے ہی اس عورت سے کہا یہاں سے بھاگ جا. رات کو نکالنے تو قصہ لمبا ہے, مختصر سنا رہا ہوں. اس عورت نے کہا یہ تم نے ساری رات کیا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا جب میرے دل میں زنا کا خیال آتا تھا, دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ایک دفعہ کر لو پھر توبہ کر لینا, دل ٹھنڈا ہو جائے گا, فوراً ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ آگ برداشت ہو جائے گی تو اس سے قیامت کے دن یہ آگ برداشت ہو جائے گی, لہذا میں دنیا کی آگ میں انگلی ڈالتا تھا, اور جب میری چیخ نکلتی تھی میں کہتا تھا نہیں, یہ زنا کا مزہ اتنا نہیں ہے جتنے اس آگ کا عذاب ہے. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو شیطان گناہ کیوں کرواتا ہے؟ ایک دفعہ کر لو, پھر نہیں, پھر توبہ کر لینا. تو جس نے یہ راہ اختیار کی نا وہ موت تک کرتا رہتا ہے, موت تک یہی سوچ کے کرتا رہتا ہے کہ توبہ کر لوں گا, اور توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے, نہیں کرتا, پھر توبہ نہیں کرتا. توبہ کرنا آسان کام نہیں ہے, اور اگر کرتا بھی ہے تو کہتا 25-30 مرتبہ کر لو پھر کر لوں گا, اور اسی اثنا میں بعض دفعہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, صرف ہزاروں لاکھوں واقعات. تو شیطان جس راہ سے گمراہ کرنا ہے نا اسی راہ سے شیطان کے شر سے بچو. وہ کیا ہے کہ صرف اس دفعہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا انسان. وہ کہتے ہیں یار میں پورا صوفی بن کے بیٹھ جاؤں, ساری زندگی, یہ تو بڑا مسئلہ ہے, یہ سارے مزے ہی چھوڑی. شیطان کہتا ہے اتنا مشکل, بہت مشکل ہے بھائی, 2-4 دفعہ کر لے پھر چھوڑ دینا. تو شیطان کو یوں ورغلائے اپنے نفس کو کہ میں ساری زندگی کے لیے چھوڑ ہی نہیں رہا, اس دفعہ موقع, بس اس دفعہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا میں. تو میرے بھائی یہ ہمت کرو گے نہیں کرو گے؟ جب دل آئے, آج نہیں, شیطان کو بولو کل کر لوں. اور پھر بھی اگر کرا دے شیطان گناہ, مایوس نہ ہو, اس لیے کہ ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کیا فرماتے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ آپ کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا, کیونکہ مایوسی کے لیے اللہ نے ایک ٹائم متعین کر دیا ہے. اللہ اپنے ٹائم کے اوقات کے بڑے پابند ہیں. اللہ نے کہا جو میں نے ٹائم مقرر کیا نا مایوس کرنے کے لیے, وہ ہے موت کا وقت. اس سے پہلے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا, دروازے توبہ کے کھلے ہوئے, لیکن موت کے وقت مایوسی ہی مایوسی ہے. انہا کلمۃ هو قائلها, فرمایا موت کے وقت ایریا رگڑ رگڑ کے بھی اگر توبہ کی تو یہ توبہ کا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہوگا, ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جائے گا. ومن ورائہ برزخ الی یوم یبعثون, پر ایک برزخ کی زندگی ہوگی قیامت کے دن تک کے لیے. تو میرے بھائی یہ ساری نصیحتیں, ساری باتیں موت کا جھٹکا دیکھنے سے پہلے پہلے کے لیے. اللہ ہماری عورتوں کو موت سے پہلے پہلے مکمل پردے کی توفیق عطا فرمائے, غیبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, والدینوں کی, ماں کی فرما برداری, باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے, شوہر کی اطاعت کی توفیق, جھوٹ چوری چغلی اور برائیوں اور چوریوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے, اور ہمارے مردوں کو اللہ تعالی نظر کی حفاظت عطا فرما دے, ہمارے نوجوانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے.